چین کے صحراؤں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ محض ریت پر بنی چند عجیب سی ساختیں نہیں ہیں، بلکہ ایک سوچا سمجھا طویل المدت اور خاموش منصوبہ ہے۔ جب سیٹلائٹ تصاویر میں پہلی بار یہ انکشاف ہوا کہ چین نے صحرا کے بیچ ایک مکمل ایئر کرافٹ کیریئر جیسی ساخت کھڑی کر دی ہے، تو سوال صرف یہ نہیں تھا کہ یہ کیا ہے، اصل سوال یہ تھا کہ آخر اس کا مقصد کیا ہے اور چین اسے دنیا کی نظروں سے اوجھل کیوں رکھنا چاہتا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کوئی حقیقی سمندر میں تیرنے والا وہ ایئر کرافٹ کیریئر نہیں ہے، بلکہ زمین پر بنایا گیا ایک پورا ماڈل ہے، بالکل اسی سائز اور ڈیزائن کا جیسا امریکی بحری بیڑے کے جدید کیریئرز ہوتے ہیں۔ اس میں رن وے ہے، کنٹرول ٹاورز ہیں، جہازوں کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، اور حتیٰ کہ وہ حصے بھی شامل ہیں جہاں سے میزائل اور ڈرون حملہ کر سکتے ہیں، یعنی ایک ایسا زمینی میدان جہاں چین اپنے پائلٹس، میزائل یونٹس اور ڈرون سسٹمز کو حقیقی جنگی ماحول جیسی مشق کرا سکتا ہے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، چین کے مغربی حصے میں واقع تکلا مکان کا صحرا بظاہر ایک ایسی جگہ ہے جہاں زندگی کے آثار تک مشکل سے ملتے ہیں، میلوں تک پانی کا نام و نشان نہیں ہے، ریت کے طوفان، شدید گرمی، ایسی خاموشی جو خود انسان کو وحشت میں مبتلا کر دے۔ لیکن اسی ویرانے میں جب سیٹلائٹ تصاویر کے ذریعے جنگی جہازوں جیسی ساختیں، ریلوے لائن، رن وے اور ایک مکمل نیول بیس کے آثار سامنے آئے، تو سوال پوری دنیا میں گونجا کہ آخر سمندر سے سینکڑوں کلومیٹر دور چین کیا تیاری کر رہا ہے اور کس لیے۔ یہ بات سب سے پہلے ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ چین کوئی جذباتی یا وقتی فیصلے کرنے والی ریاست نہیں ہے۔ اس کی ہر بڑی عسکری تیاری دہائیوں پر پھیلی منصوبہ بندی کا نتیجہ ہوتی ہے، اور ٹکلا مکان صحرا میں نظر آنے والی جنگی جہازوں جیسی ساختیں دراصل حقیقی بحری جہاز نہیں، بلکہ انتہائی درست اور حقیقت سے قریب ترین ماڈلز ہیں۔ ان کا سائز، ان کی شکل، ڈیک کی ساخت، حتیٰ کہ حساس حصوں کی ترتیب اصل جنگی جہازوں سے ملتی جلتی ہے۔ یہ محض دکھاوے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک مکمل جنگی لیبارٹری ہے۔ اب یہاں بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چین نے یہ سب کسی ساحلی علاقے میں کیوں نہیں کیا؟ اس کا پہلا جواب یہ ہے، نگرانی سے بچاؤ۔ ساحلی علاقوں میں ہر سرگرمی عالمی سیٹلائٹس، امریکی نگرانی کے نظام اور اتحادی انٹیلیجنس نیٹ ورکس کی مسلسل نظر میں رہتی ہے۔ اس کے برعکس ٹکلا مکان جیسا دور افتادہ صحرا، اس میں چین کو یہ موقع مل جاتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے، اپنی رفتار سے اور نسبتاً کم عالمی دباؤ میں تجربات کر سکے۔ دوسری وجہ کنٹرول ہے۔ صحرا میں چین نے ایسا ماحول تخلیق کیا ہے جہاں ہر عنصر اس کے قابو میں، وہاں وہ ریلوے لائن بچھا کے بھاری جنگی ساز و سامان منتقل کر سکتا ہے، رن وے کے ذریعے فضائی مشقیں کر سکتا ہے، اور نیول بیس جیسے ڈھانچے پر حملے اور دفاع دونوں کی جانچ کر سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں سمندر کی غیر یقینی صورتحال موجود نہیں ہے، لیکن سمندری جنگ کا پورا منظر زمین پہ اتار دیا گیا۔ وہاں ریلوے لائن کی موجودگی محض اتفاق نہیں ہے، چین ریلوے کو اپنی عسکری حکمت عملی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت دیتا ہے۔ تیز رفتار اور بھاری مال بردار ٹرینز اسے یہ صلاحیت دیتی ہے کہ وہ میزائل سسٹمز، ریڈار یونٹس اور دیگر حساس ہتھیار مختصر وقت میں ایک مقام سے دوسرے مقام تک منتقل کر سکے۔ اور ٹکلا مکان میں یہ ریلوے لائن اس بات کا ثبوت ہے کہ چین یہاں مستقل بنیادوں پہ بڑی مشقوں اور تجربات کا ارادہ رکھتا ہے، نہ کہ وقتی آزمائش کا۔ رن وے کی موجودگی اس منصوبے کا ایک اور اہم پہلو واضح کرتی ہے۔ چین وہاں پہ اپنے لڑاکا طیاروں، ڈرونز اور ممکنہ طور پہ بمبار طیاروں کی مشق کر رہا ہے۔ مقصد یہ جانچنا ہے کہ اگر کبھی سمندری جنگ کی صورت میں دشمن کے بحری اڈے یا جہاز نشانے پر ہوں تو فضائی حملہ کس حد تک مؤثر ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ رن وے دراصل سمندر میں موجود کسی دشمن نیول بیس کا زمینی عکس ہے۔ اب آتے ہیں ان جنگی جہازوں کی ساختوں پہ جو اصل روح ہے اس پورے معاملے کی۔ چین یہ جانتا ہے کہ جدید جنگ میں اصل طاقت صرف فوجی تعداد نہیں، بلکہ دشمن کے اعصاب پہ وار کرنا ہوتا ہے۔ ایئر کرافٹ کیریئر اور بڑے بحری جہاز کسی بھی طاقتور ملک کی علامت ہوتے ہیں۔ انہیں نشانہ بنانا صرف عسکری فائدہ نہیں، بلکہ نفسیاتی برتری بھی دیتا ہے۔ ٹکلا مکان میں چین یہی سیکھ رہا ہے کہ ان بڑے ٹارگٹس کو کیسے بے اثر کیا جائے۔ وہاں چین اپنے اینٹی شپ میزلز، کروز میزلز اور ڈرون حملوں کی جانچ کر رہا ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ کون سا میزل کس زاویے سے زیادہ مؤثر ہے، کہاں ضرب لگانے سے پورا جہاز ناکارہ ہوتا ہے، اور کس قسم کا حملہ دشمن کے دفاعی نظام کو چکما دے سکتا ہے۔ یہ سب کچھ فرضی نقشوں پہ نہیں، بلکہ حقیقی سائز کے ماڈلز پہ آزمایا جا رہا ہے۔ ایک اور پہلو جو اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے وہ ہے ڈیٹا اکٹھا کرنا۔ چین ہر تجربے کے دوران سینکڑوں سینسرز کے ذریعے معلومات جمع کرتا ہے۔ دھماکے کی شدت، شاک ویوز، حرارت، دھات کا رد عمل، ساختی کمزوریوں کا مکمل تجزیہ، اور یہی ڈیٹا بعد میں نئے ہتھیار بنانے، پرانے نظام کو بہتر کرنے اور جنگی حکمت عملی کو مزید خطرناک بنانے میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ ساری تیاری صرف امریکہ کے لیے نہیں، بلکہ مستقبل کی جنگوں کے تصور کے لیے۔ چین ایک ایسی دنیا دیکھ رہا ہے جہاں جنگیں مختصر مگر انتہائی شدید ہوں گی، جہاں فیصلہ دنوں یا ہفتوں میں ہو جائے گا، اور جو فریق پہلے دشمن کی کلیدی صلاحیت کو مفلوج کر دے گا
وہی برتری حاصل کر لے گا، اور وہ صحرا کا منصوبہ اسی سوچ کا اصلی مظہر ہے۔ ایک اور اہم نقطہ بھی ہے کہ چین اپنے اندرونی علاقوں کو بھی عسکری لحاظ سے مضبوط بنا رہا ہے۔ ساحلی علاقے کسی بھی بڑی جنگ میں پہلے نشانے پہ آتے ہیں۔ صحرا کے بیچ اس طرح کے مراکز بنا کے چین یہ پیغام دیتا ہے کہ اس کی عسکری صلاحیت صرف ساحلوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ ملک کے اندرونی حصوں میں بھی محفوظ اور فعال ہے۔ عالمی سطح پہ اس منصوبے کا اثر خاموش بھی ہے لیکن گہرا بھی ہے۔ امریکہ اور اس کے اتحادی اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ چین اب صرف دفاعی حکمت عملی تک محدود نہیں رہا، وہ ایسے منظرناموں کی تیاری کر رہا ہے جن میں دشمن کی سب سے قیمتی عسکری علامتیں خطرے میں ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ تکلا مکان کی تصاویر سامنے آتے ہی عسکری ماہرین نے اسے ایک سنگ میل قرار دیا۔ عام آدمی کے لیے اسے یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ چین ایک ایسی فلم کی ریہرسل کر رہا ہے جو شاید کبھی سینما میں نہ چلے، لیکن اگر چل گئی تو دنیا کا نقشہ بدل دے گی۔ یہ صحرا اس ریہرسل کا سٹیج ہے جہاں ہر منظر بار بار دہرایا جا رہا ہے تاکہ اصل وقت پہ کوئی غلطی نہ ہو۔ اب سوال یہ کہ چین نے یہ سب صحرا میں کیوں بنایا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ رازداری ہے۔ میں جو پہلے تذکرہ کر چکا ہوں کہ ایسی مشقیں کرنا ساحلی علاقوں میں آسانی سے عالمی سیٹلائٹس، امریکی جاسوس طیاروں اور اس کے ساتھ ساتھ جو بحری معاملات ہیں اس کی نگرانی کے نظام میں نظر میں آ جاتی ہیں۔ صحرا کے بیچ دور افتادہ علاقے میں چین کو یہ سہولت مل جاتی ہے کہ وہ اپنی مشقیں نسبتاً خاموشی سے کرے، بغیر کسی فوری عالمی رد عمل کے۔ تو دوسری اہم وجہ لاگت اور کنٹرول ہے۔ حقیقی ایئر کرافٹ کیریئر پر حملے کی مشق کرنا نہایت مہنگا اور خطرناک ہوتا ہے۔ اگر کوئی میزائل یا ڈرون غلطی سے بھی اصل کیریئر کو نقصان پہنچا دینا تو اربوں ڈالر کا نقصان ہو سکتا ہے۔ صحرا میں بنے ماڈل پہ چین کھل کے تجربات کر سکتا ہے، مختلف زاویوں سے حملے آزما سکتا ہے، نئے ہتھیاروں کی درستگی چیک کر سکتا ہے، بار بار وہی مشق دہرا سکتا ہے۔ اور یہاں سے چین کی اصل حکمت عملی واضح ہونا شروع ہوتی ہے کہ چین یہ جانتا ہے کہ اگر کبھی اس کا براہ راست ٹکراؤ امریکہ سے ہوا تو سمندر میں امریکی طاقت کی اصل بنیاد اس کے ایئر کرافٹ کیریئرز ہوں گے۔ وہ تیرتے ہوئے ہوائی اڈے امریکہ کو یہ صلاحیت دیتے ہیں کہ وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں فضائی طاقت پہنچا سکے۔ چین اسی طاقت کو کمزور کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ صحرا میں بنے اس ماڈل پہ چین یہ سیکھ رہا ہے کہ ایک ایئر کرافٹ کیریئر کو کہاں سے نشانہ بنایا جائے، کون سا حصہ زیادہ حساس ہے، کون سی جگہ پر حملہ کرنے سے پورا نظام مفلوج ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ رن وے کو نکارہ بنانا، کنٹرول ٹاور کو نشانہ بنانا، یا وہ حصے جہاں ایندھن اور اسلحہ ذخیرہ ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ کتابوں میں پڑھ کے نہیں سیکھا جاتا، اس کے لیے عملی مشق ضروری ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چین اپنے اینٹی شپ بیلسٹک میزلز کی جانچ بھی کر رہا ہے، جنہیں بعض ماہرین ایئر کرافٹ کیریئر کلر بھی کہتے ہیں۔ یہ میزائل بہت دور سے داغے جاتے ہیں اور انتہائی رفتار سے اپنے ہدف پہ گرتے ہیں۔ صحرا میں موجود یہ ماڈل چین کو یہ موقع دیتا ہے کہ وہ ان میزلز کی درستگی، اس کا زاویہ حملہ کرنے کا اور تباہی کی سطح کو جان سکے۔ یہ منصوبہ صرف امریکہ تک محدود نہیں، یہ پیغام خطے کے دیگر ممالک کے لیے بھی ہے۔ خاص طور پہ بحر جنوبی چین، تائیوان اور بحر الکاہل میں موجود طاقتوں کے لیے چین یہ دکھانا چاہتا ہے کہ وہ صرف دفاعی طاقت نہیں بلکہ ایسی صلاحیت رکھتا ہے جو بڑے بحری بیڑوں کو بھی چیلنج کر سکے۔ تو اگر کوئی شخص کسی عام آدمی کے لیے اگر سمجھانے کو آئے تو اگر کوئی شخص کسی بھی مضبوط دشمن سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو وہ پہلے اس کے سب سے طاقتور ہتھیار کی نقل بنا کے اس پہ وار کرنے کی مشق کرتا ہے۔ چین بھی یہی کر رہا ہے، فرق صرف یہ ہے کہ یہاں پیمانہ بہت بڑا ہے اور داؤ پہ عالمی طاقت کا توازن لگا ہوا ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے چین کھلے عام یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ یہ سب امریکہ کے خلاف ہے۔ سفارتی زبان میں یہ سب دفاعی تیاری کہلاتا ہے، لیکن عملی طور پہ یہ ایک واضح اشارہ ہے کہ چین مستقبل کی جنگوں کو ذہن میں رکھ کے خود کو تیار کر رہا ہے، خاص طور پہ ایسی جنگوں کے لیے جہاں سمندر فیصلہ کن میدان ہوگا اور تکلا مکان کا صحرا محض ریت کا سمندر نہیں رہا۔ یہ چین کی عسکری سوچ، اس کے خوف، اس کے عزائم اور اس کی آنے والی جنگوں کا خاموش گواہ بن چکا ہے، اور وہاں موجود جنگی جہاز سمندر میں تیرتے نہیں ہیں مگر ان کا سایہ دنیا کی سیاست اور طاقت کے توازن پہ نظر آ رہا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں چین مستقبل کو آزما رہا ہے اور دنیا کو بتائے بغیر یہ بتا رہا ہے کہ وہ آنے والے وقت کے لیے کس حد تک تیار ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔